ملک کی صورتحال کو بھی اگر دیکھا جائے تو فرقہ واریت کا جو زہر ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. فرقہ واریت جو ہے آگے محرم الحرام آ رہا ہے, یہ امن کمیٹیوں کے اجلاس ان کا آغاز ہو چکا ہے, بہت شدت سے ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا امن کمیٹی ملک پاکستان کے اندر ان کا کیا کردار ہونا چاہیے, کیا ہوتا ہے, اس حوالے سے کوئی تھوڑی سی ڈسکس. اچھا, میں تو جو دیانتداری سے سمجھتا ہوں نا کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے مسلمانوں کے لیے. پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا, اس میں امن کمیٹیاں محرم میں ایکٹیو ہوتی ہیں. یہ مطلب ایک بدنما داغ ہے. جی, یہ کمیٹیاں جو بنتی ہیں کس لیے بنتی ہیں, کس لیے بنتی ہیں؟ یہ دیکھو, حضرت حسین کی شہادت, کون مسلمان ہے جو ان کی عظمت کا منکر ہو؟ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں, کوئی بھی نہیں. کون ان کی عظمت کی بات نہیں کرتا؟ کون ہے جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا؟ ہر مسلمان. کون مسلمان؟ ہر مسلمان. وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. بس. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ پھر کمیٹیاں کیوں بنتی ہیں, پولیس کیوں آتی ہے, یہ کیا ہے؟ تو مجھے تو ایسے ہی سمجھ لگتا ہے کہ ادھر تو حضرت حسین کی عظمت کو کوئی خطرہ نہیں. جی جی, پاکستان میں تو سب مسلمان ہیں, بالکل کوئی خطرہ نہیں. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ خطرہ ان سے ہی ہے, خطرہ ان لوگوں سے ہی ہے جن سے حضرت حسین کو اس وقت خطرہ تھا. اچھا, صحیح بات. انہی سے ہو سکتا ہے. ہاں, ابھی تو سارے مسلمان ہیں, وہ تو کوئی بھی ایسا تو نہیں جو کہا جاتا کہ اگر فرقہ واریت جو پھیلائی جاتی ہے اس معاملے میں کہ صحابہ پر کچھ لوگ وہی ہے نا, اسی میں کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ مسلمانوں میں کہ حضرت حسین کا دن منائیں آپ, کون روکتا ہے؟ منائیں آپ, سب کو منانا چاہیے, سب مناتے ہیں. کوئی سیرت کانفرنس کر رہا ہے, حسین کانفرنس, کوئی شہادت کانفرنس کو, کوئی ہم بھی کرتے ہیں. اور میں 9 کو ہمارا بھی ہے, 10 کو بھی میرا پروگرام ہے, پروگرام ہم بھی کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی جو یہ ہے کہ اس آڑ میں جو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست, قریبی, ان پر جو ان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے, جو ان کو مطلب, میں نہیں کہتا, گالی تو بہت برا لفظ ہے, یہ کہنا بھی بہت بڑی بات ہے کہ ان کو گالیاں دی جاتی ہیں اس زمین پر. کیا مسلمان ہے کہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہوں, جو ان کے صحابہ ہوں, جو ان کے ساتھی ہوں, ان کو بھی اس زمین کے, پاکستان کی زمین پر گالیاں پڑتی ہیں, اور پھر ان کی ازواج مطہرات, ان کو بھی گالیاں پڑتی ہیں. تو مطلب یہ مسلمانوں کو, میں اختلافی بات نہیں کرتا, میں تو کہتا ہوں اتحاد ہونا. یہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو یہ ایسی باتیں کرتے ہیں, محمد کے سامنے کس طرح کھڑے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ریڑھی والا جو, وہ بھی برداشت نہیں کرتا اپنی آبرو کے خلاف بات, تو ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ اس پاکستان میں ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو تو کفار کے مقابلے میں اکٹھا ہونا چاہیے تھا. اب دیکھیں اسرائیل کیا کر رہا ہے, غزہ میں کیا, غزہ میں 24 گھنٹے کا کربلا جاری ہے, 24 گھنٹے. اور وہاں مسلمان آپ حکمران دیکھیں کہ کیا کر رہے ہیں. ہمارے مسلمان حکمران, سعودی عرب والے دیکھ رہے ہیں, شہزادے, وہ پھر قطر, پھر یہ سارے امارات, پھر یعنی کتنے ملک ہے, 57 ہے میرا خیال ملک مسلمان. کسی نے کچھ نہیں کیا, وہ بھوکے مر رہے ہیں, پیاسے مر رہے ہیں, کچھ نے کچھ نہیں. اور میں آپ کو ایمانداری کی بات, آج مسلمان, توحید کا پیغام بھی ویسے یہی ہے, اسلام کا پیغام یہی ہے.
پاک پیغمبر کا پیغام یہی، حضرت حسین کا پیغام یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ پھر اس کو کریڈٹ بھی دیتا ہے۔ کریڈٹ کیا پھر ملتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری دنیا پھر اس سے ڈرتی ہے، پھر ساری دنیا اس سے ڈرے گی۔ دنیا کے فرعون پھر اس سے ڈرتے ہیں، کتا بلی ڈرنے کی بات نہیں کر رہا، دنیا کے فرعون جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا تو پھر ان کو کریڈٹ یہ ملتا ہے کہ دنیا کے سارے فرعون بھی ان سے ڈرتے ہیں، یہ کریڈٹ اللہ دیتا ہے۔ یہ ہے بات، میں تو کہتا ہوں کہ سارے مسلمانوں کو وہ نہ واشنگٹن کی طرف دیکھنا چاہیے، نہ بیجنگ کی طرف دیکھنا چاہیے، نہ ماسکو کی طرف دیکھنا چاہیے، کسی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ عرش بری پہ جو ذات ہے اس کی طرف کسی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ ایمانداری کا اگر اس فارمولے پہ مسلمان حکمران آج عمل پیرا ہو جائیں کہ صرف اس ذات کی طرف دیکھیں جو ساری کائنات، جو رب المشارق ہے، جو رب المغارب ہے، جو رب المشرقین ہے، جو رب المغربین ہے، اس کی طرف اگر دیکھیں گے تو کوئی پرابلم ان کو نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ یہ اگر ان کے یہ سارے جو گنگے اور بہرے خدا جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ان سے جان چھوٹ جائے گی۔